ایک طرف تو ظاہر ہے کہ حکومت کا بھی بڑا فرم سٹانس ہے، لیکن دوسری طرف حکومت جو ہے وہ مذاکرات کی بھی بات اسی جماعت کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اور پیغامات بھی بھیجتی ہے، پھر وہ پیغام بھیجتی ہے جلسہ موخر کرنے کا، ملتوی کرنے کا، پھر وہ جماعت مان بھی جاتی ہے۔ تو پھر یہ والا جو انسیڈ ریلیشن شپ چل رہا ہے آپ لوگوں کے بیچ میں ان بٹوین اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف اینڈ دی گورنمنٹ، سٹنگ گورنمنٹ، اس کو کیا نام دیں؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو 9-10 مئی کرنے والے ہیں نا، ان سے کسی نے جماعت کے سربراہ نے، جن کا نام نواز شریف ہے، انہوں نے کسی کے ذمہ نہیں لگایا کہ ان سے مذاکرات کیے جائیں۔ میں بڑا کلیئر کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اور اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے، اس کی ہاں نہ یا صفائی۔ شہباز شریف صاحب جو کہتے ہیں کہ آؤ چارٹر آف اکانومی کریں، ڈیموکریسی کریں، قوم کے مفاد میں بات کریں، پھر یہ اپنی خود ہی وہاں پہ کر رہے ہیں نواز شریف کے بغیر۔ دیکھیں فروہ، بات سنیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، جب تک بھی ہیں بطور چیف ایگزیکٹو کے ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایس صوبے کا سربراہ اس کو بنا دیا گیا ہے جو 9-10 مئی کی منصوبہ بندی میں شامل ہے، اس کا نام علی مین گنڈا پور ہے۔ جب تک وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کا، تو کیا ادارے اس سے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے؟ اور کیا دیگر جو ادارے ہیں یا پارلیمان کے باقی لوگ جو ہیں ان کو ان سے بات کرنے میں مشکل ضرور آئے گی، مگر کریں گے جب تک وہ اس چیئر پہ ہے۔ اس چیئر سے بات ہو رہی ہے، اس شخص سے بات نہیں ہو رہی۔ اب آ جائیں، جو آپ بات کہہ رہی ہیں، میں بالکل کیٹاگوریکلی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے 9-10 مئی کی وجہ سے بات نہیں ہو سکتی، اور ہم کسی طور پر بھی اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی مائنس عمران خان ہوگا تو ہی بات ہوگی۔ لیکن ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جب تک بھی وہ ایگزیکٹو پاورز میں ہیں، یہ کیا ابھی بھی ڈاؤٹ چل رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب 5 سال نہیں پورے کریں گے؟ میں تو ایک بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے صوبہ خیبر پختونخوا کی جب بات کی تو میں نے اس لیے مرکز کی بھی بات کر دی ہے، میں نے اس لیے پنجاب کی بات کر دیتا ہوں، سندھ کی بات کر لیتا ہوں، بلوچستان کی بات کر لیتا ہوں۔ میں تو آپ کو ایک یہ بات کہہ رہا ہوں، یا سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب تک کوئی چیئر پہ ہوتا ہے، اس سے بات کرنا، ڈائیلاگ کرنا، یا اس کی ذمہ داریاں اپنی ہوتی ہیں۔ ایک میرے جیسے بندے کی وہ ذمہ داری نہیں ہے جو وہ ذمہ داریاں لے کے چلیں گے، یا چلنا چاہیے ان کو۔ ٹھیک، تو پھر ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ جو مائنس عمران فارمولا ہے وہ امپلیمنٹ ہو بھی جائے گا، اور پھر لیکن اس کی ایکسیپٹیبلٹی کا بھی سوال ہے نا، کہ ان کی اپنی جماعت یہ ایکسیپٹ کر پائے گی جو کہ ہر روز ٹی وی پہ آ کے کہتی ہے کہ ہم خان صاحب کو انشاءاللہ باہر میں بات کر رہا ہوں، میں بات عمران خان کی نہیں بات کر رہا، میں بات کر رہا ہوں 9-10 مئی کے ماسٹر مائنڈ کی، اس کا جو بھی نام ہے۔ میں بات کر رہا ہوں 9-10 مئی منصوبہ سازوں کی، میں بات کر رہا ہوں 9-10 مئی کو جو پاکستان کے اندر کھلواڑ کیا گیا۔ اگر یہ ونڈو کھلی رہے گی، آنے والی نسلوں کے لیے یہ زہر قاتل ہوگی، یہ پاکستان کے لیے امن کا باعث نہیں بنے گی۔ اس ونڈو کو یہیں بند کیے بغیر آپ پاکستان کے اندر امن قائم نہیں کر سکیں گے۔ اس ونڈو کو بند کیے بغیر آپ اداروں کو آزادانہ کام کرنے کا موقع نہیں دیں گے، بند کر دیں گے آزادانہ موقع۔ آپ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا نہیں دے سکیں گے۔ اس ونڈو سے چل کے لوگ حکومتیں بھی ختم کیا کریں گے، لوگ اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کیا کریں گے مسلح جتھے لے کے، پھر کچے کے ڈاکوؤں، مسلح ڈاکوؤں میں اور عام جتھوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اگر پاکستان کا آئین قانون آپ کو عزیز ہے، امن عزیز ہے، پاکستان کی خوشحالی عزیز ہے، تو پھر یہ بلا تفریق آپ کو اپنے قانون کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے،
جنہوں نے میاں والی ایئر بیس پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی دفاعی تنصیبات پہ حملے کیے ہیں، ان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے قانون کے مطابق سزائیں دینا پڑیں گی۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے نا کہ پھر ایک پریس کانفرنس اور پھر ڈرائی کلین اور پھر سیاست سے دستبرداری اور پھر ہمیں معاف کر دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قانون کا بھی معیار جو ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ درست کہہ رہی ہیں۔ میرا اگلا سوال بھی لے لیجئے ساتھ، یہ جو آج کل ایک سیکنڈ، جی یہ آپ بات درست کہہ رہی ہیں، کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ 9-10 مئی کوئی پریس کانفرنس کرے اور اس کو تو چھوڑ دیا جائے، اور جو ان کی مرضی کے مطابق الفاظ ادا نہ کرے وہ مجرم ٹھہرے، اور جو چھوڑ دیا جائے وہ بھلے اس سے بڑا مجرم ہو تو اس کو چھوڑ محض اس لیے دیا جائے کہ اس نے میری تعریف کر دی ہے اور کسی کی برائی کر دی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالا۔ بہرحال بہت ساری چیزیں تو کنفیوزڈ ہیں ہی اور عوام کو بھی کر چکی ہیں، حکومت بھی کنفیوژن کا شکار ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی کنفیوژن کا شکار ہے۔ اب یہ جو اتنی بڑی کنفیوژن ملک میں پیدا ہو گئی ہے کہ کس طرف کون سا ڈائریکشن لیتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے، یہ کب دور ہوگی، کیسے دور ہوگی، تو ہمیں پتہ نہیں۔ کچھ فیصلے ہونے باقی ہیں، وہ فیصلے ہوں گے تو پھر ڈائریکشن بھی کلیئر ہو جائیں گی ملک کی۔